الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. معزز سامعین، آج کا ٹاپک ہے تراویح کے سلسلے میں کہ کتنی رکعت تراویح ہے، 8 یا 20. لوگوں میں تراویح کے سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں جس سے بیچاری عوام پریشان رہتی ہے کہ ہم کس کی سنیں اور کدھر جائیں نہ جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کی جو وجہ ہے وہ ہمارے علماء اور دعات اور مبلغین ہیں. یہ انہی کی کرم فرمائی ہے جس کی وجہ سے عوام بیچاری پریشان رہتی ہے. ورنہ اسلام بہت آسان ہے. اسلام آسانی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. کسی بھی مسئلے میں مسئلہ پھنس جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مطالعہ کر لے، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن عوام کو پریشان کرنا اور عوام میں غلط فہمی کو عام کرنا جس سے بیچاری عوام پریشان ہو، یہ ایک دعات اور مبلغین اور علماء کے لیے درست نہیں ہے. کیونکہ ایک علماء اور مبلغین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ آسانی کرے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ لے لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو ہم تو ورثۃ الانبیاء ہیں، ہم علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر ہمیں کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عام کرنا چاہیے؟ کیوں ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں؟ دعات اور مبلغین اور علماء سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں جو صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آسانی کرو، سختی مت، خوشخبری سناؤ، بھگاؤ مت. تو جو لوگ یہ بھگانے کے کام کرتے ہیں، عوام کو پریشان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسلام بہت آسان ہے. لوگوں نے عوام میں بہت ساری باتیں عام کر دی ہیں جس سے عوام بیچاری پریشان رہتی ہے کہ کہاں جائیں. ان میں سے تراویح کے حوالے سے بھی ہے. رمضان میں کچھ غلط فہمیاں جو لوگوں میں عام کر دی گئی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ عوام کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ یہ تراویح کی نماز یہ فرض ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تراویح کی نماز یہ نفل نماز ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے. اگر ایک آدمی پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو یہ غلط فہمی پھیلانا کہ نہیں فرض ہے، ہر حال میں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے تراویح کے سلسلے میں غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ جس نے تراویح کی نماز پڑھ لی اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح جس نے روزہ رکھ لیا اس کے لیے تراویح کی نماز ضروری ہے. چہ جائے کہ وہ آدمی تراویح پڑھنے کے بعد صبح بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے، جبکہ اسلام نے اس بارے میں مسئلہ کو بالکل حل کر دیا ہے.
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو جائے، سفر میں چلا جائے، اختیار ہے اس کو، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو تراویح کی نماز یہ ضروری کہاں سے ہو گئی؟ یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز کے حوالے سے ہمیں عوام کو بتلانا چاہیے کہ اگر وہ پڑھیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ ساری جو باتیں کہ تراویح کی نماز یہ ضروری ہے، اور جس نے تراویح کی نماز پڑھ لی اس کے لیے روزہ ضروری ہے، اور جس نے روزہ رکھ لی اس کے لیے تراویح کی نماز ضروری ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے حوالے سے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عوام میں یہ بات بھی پھیلائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے تراویح کی نماز کسی مسجد میں شروع کر لی تو اب آپ دوسری مسجد کا رخ نہیں کر سکتے، دوسری مسجد میں نہیں جا سکتے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جس سے بیچاری عوام پریشان رہتی ہے کہ آخر جائیں تو جائیں ہم کہاں؟ تراویح پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم تراویح نہیں پڑھتے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم روزہ رکھتے تراویح نہیں پڑھیں گے تو وہی مسئلہ ہو جائے گا۔ اصل میں یہ بات مسجد چھوڑنے کی بات کہ اگر مسجد چھوڑ دے تو دوسری جگہ نماز نہیں ہوگی، وہ لوگ کرتے ہیں، یا وہ ائمہ جن کے پیچھے سے عوام بھاگتی یا مقتدی بھاگتے ہیں، وہ لوگ ایسے کرتے ہیں، وہی لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ ایک مسجد میں آپ نے اگر جماعت شروع کر دی یا نماز شروع کر دی تو آپ دوسری مسجد میں نہیں جا سکتے، یا دوسری مسجد میں جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سب کہاں سے بات آئی ہے؟ اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کھائیے۔ بھائی عوام کام کرتی ہے، کام کرنے والی جماعت ہے۔ رات میں ایک مسجد میں ہے کہ جہاں پورے قرآن ختم کرنے کا معاملہ چل رہا ہے کہ ہمیں قرآن ختم کرنا ہی ہے، چاہے عوام کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا علمون تعلمون کا کیا معاملہ ہے نہیں ہے۔ خود امام بھی بہت سارے مساجد کے ائمہ ہے جو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور دوسری مسجد ہے کہ جس میں ہلکی پھلکی نماز پڑھائی جاتی ہے، اگر وہاں جا کر کے نماز پڑھ لیتی ہے عوام، کیا حرج کی بات ہے؟ کسی دن اس مسجد میں جائے، کسی اس میں جائے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی معنی نہیں اسلام میں۔ عوام کے سلسلے میں نرمی برتیں، عوام کے اوپر سختی نہ کریں، جو چیز جیسی ہے اسی حساب سے آپ بتائیں، جو ضروری نہیں اس کو آپ ضروری قرار مت دیں، اور جو چیز ضروری ہے ان کے سامنے بتائیں کہ یہ چیز ضروری ہے۔ لیکن جو چیز نفل ہے اس کو آپ ضروری قرار دے کر کے عوام میں تشہیر کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری، آپ گناہ گار ہوں گے، اور آپ کی وجہ سے بہت ساری عوام نماز پڑھنے سے بھی قاصر ہو جاتی ہے۔ پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن وہ شخص نہیں آتا ہے مسجد نماز پڑھنے کے لیے کہ نہیں ہم ایک دن جائیں گے تو ہمیں روزانہ جانا ہوگا، نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے جس قدر آسانی ہو، ایک دن آپ گئے دوسرے دن نہیں گئے کوئی بات نہیں ہے، ایک رات آپ جاتے دوسری رات نہیں جاتے کوئی بات نہیں ہے، جتنے آپ پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بالکل مسئلہ واضح۔ لیکن ایک ہی نہیں، ضروری ہے آپ نے شروع کر دی تو آپ کو لاسٹ میں ہی ختم کرنا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں میرے بھائی۔ یہ علماء اور دعات اور مبلغین کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے اوپر سختی نہ کرے اور عوام کے لیے آسانی پیدا کرے، تاکہ جن کے لیے جیسے وقت ملے اس حساب سے آ کر کے وہ بھی نیکی کمائیں، اور نیکی کمانے سے وہ پیچھے نہ رہیں۔ دوسری بات، تراویح کے سلسلے میں، رکعت تراویح میں ہمارے علماء کے درمیان یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے کہ کتنی رکعت تراویح ہے، اور یہاں افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے، افراط و تفریط سے۔ کچھ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں 8 رکعت ہے تو 8 سے آپ کم بھی نہیں پڑھ سکتے اور نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے علماء ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ نہیں 20 ہے تو جو لوگ 8 پڑھتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ 20 کے علاوہ ہے ہی نہیں، تو نہ تو وہ 20 سے زیادہ کرتے ہیں اور نہ 20 سے کم کرتے ہیں۔ تو یہ جو افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ ہمارے علماء آپ لوگوں سے گزارش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں بالکل واضح ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رات کی نماز کے سلسلے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ
توتر لہ قد ما صلی، کہ رات کی نماز دو دو کر کے ہے، دو دو رکعت کر کے پڑھتے جاؤ، اور جب صبح ہونے کا ڈر ہو تو ایک رکعت وتر کی نماز پڑھ لو، تمہاری ساری پہلی نماز کو طاقت بنا دے گی۔ یہ روایت عام ہے، آپ آسانی دے، جس کے لیے وقت نہیں ہے وہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے اگر آ جائے کوئی بات نہیں ہے، بھائی رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہے، اگر کسی کے پاس ٹائم ہے، کوئی 10 سے 8 سے زیادہ بھی پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دیجیے۔ تو یہ سختی کرنا کہ نہیں 8 سے زیادہ ہے بھی نہیں اور 8 سے کم بھی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے۔ نفلی نماز میں آزادی ہے، جہاں جس کے لیے جس حساب سے سہولت ہے اس حساب سے آپ سہولت دیں اور انہیں موقع دیں، تاکہ وہ بھی جتنی میسر ہو ان کے لیے وہ پڑھ کر کے اتنا ثواب حاصل کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بالکل کلی طور پر الگ کر دیں کہ وہ مسجد چھوڑ دے اور مسجد میں آنا ہی بند کر دے۔ ابھی میں گفتگو کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھتے تھے، آپ کی نماز تراویح اور نماز تہجد کتنی رکعت تھی، وہ تو بات آئے گی، لیکن یہاں جو یہ حدیث ہے یہ عام ہے، اور اس میں رات کی نماز کے سلسلے میں کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اب رات میں ساری نماز، چاہے رمضان کی رات ہو یا چاہے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کی رات ہو، سب میں جس حساب سے آدمی پڑھنا چاہتا ہے پڑھنے دیجیے آپ۔ رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعت ثابت ہے، تو اس سلسلے میں مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اگر قرآن و حدیث پہ اگر اس کا ایمان ہے تو کوئی بھی شخص اس حدیث کو سننے کے بعد انکار نہیں کرے گا، اور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سننا ثابت ہو اس میں وہ اپنی منمانی کرے اور قیاس آرائی کرے اور تعویل کرے کہ نہیں اس سے مطلب یہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے، بالکل نہیں۔ ہمیں اس فہم، اس طریقے پر یا اس منہج پر سمجھنا ہے جس منہج پر صحابہ نے سمجھا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی ہے کہ ہمارے علماء کی بات آ جاتی ہے تو ہم اس کو ٹال بٹول کریں، نہیں اس سے مراد یہ ہے اور اس سے مراد یہ نہیں ہے، وہ ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسے ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا، اور اس حدیث کے اندر بالکل مسئلہ حل ہے، ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں، بالکل مسئلہ حل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی رمضان میں کیسے ہوا کرتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید لا فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں مسئلہ حل ہے۔ سائل نے رمضان کے حوالے سے پوچھا تھا، لیکن جواب دیا گیا رمضان کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی مہینوں کے بارے میں کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان میں جس طرح سے پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں اسی حساب سے آپ نے اور مہینوں میں بھی کیا، یا آپ کا طریقہ وہی تھا جو اور مہینوں میں آپ کیا کرتے تھے، وہی رمضان میں آپ کا معمول تھا، آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر ایک بات اس میں بتلائی گئی، حضرت عائشہ نے جواب دیا جس کے بارے میں سائل نے پوچھا نہیں تھا، اور ایک جواب دینے والے کے لیے جائز ہے کہ اگر مسئلے سے متعلق اگر کوئی بات ہو تو سائل کے سامنے اس کو واضح کر دے کہ ہو سکتا ہے کہیں اس کے ساتھ اس طرح کا بھی معاملہ نہ آ جائے کہ اس کے بارے میں بھی نہ پوچھے۔ حضرت عائشہ نے رمضان کے ساتھ ساتھ دیگر اور مہینوں کے بارے میں بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا، ایک صحابی نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ پوچھا تھا پانی کے بارے میں، آپ نے پانی کے ساتھ ساتھ مردار کا بھی جواب دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سائل ابھی پانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی کھانے کی بھی ضرورت پڑ جائے، تو آپ نے مسئلہ کو حل کر دیا کہ نہیں، پانی کے ساتھ ساتھ اس کے جو مرے ہوئے جانور ہیں وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے، تم وہ بھی کھا سکتے ہو۔ حضرت عائشہ نے اس میں مسئلہ کو حل کر دیا کہ رمضان کے علاوہ بھی دیگر مہینوں میں آپ کا یہی معمول تھا کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، یصلی 4
فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. 4 رکعت آپ پڑھتے تھے پہلے، 4 رکعت. ہاں 4 رکعت سے مراد یہ نہیں کہ ایک ہی سلام سے پڑھتے تھے، 2 کر کے، لیکن اس کی جو لمبائی اور خوبصورتی تھی وہ ملا جلا کر کے پہلی 2 رکعتوں کی طرح تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یصلی 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، کہ 4 رکعت آپ پڑھتے تھے تو اس کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو. یعنی کیا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حساب سے لمبا قیام کرتے اور کس حساب سے پڑھتے. پھر 4 رکعت پڑھتے فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، تو اس کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو. اس کے بعد ہے ثم یصلی 3، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے. یعنی گویا کہ کل 11 رکعت ہو گئے. مسئلہ حل ہے، ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں، یہ روایت ایسی ہے وہ روایت ویسی ہے، بالکل یہاں. اب یہاں لوگ تعویل کرتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بتلایا اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، یہ تراویح نہیں ہے. اس لیے اب کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز کے حوالے سے دوسری روایت ہے، لہذا اس حدیث میں جو بتلایا گیا ہے وہ تہجد کے حوالے سے بتلایا گیا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. جن علماء کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس سے مراد تہجد ہے تو یہ غلط فہمی ہے. دیکھیں قیام اللیل، تہجد اور تراویح اس لیے بولا جاتا ہے کہ چونکہ اول شب میں اس کو پڑھی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں اول شب میں. یہ تراویح کی نماز ہے، راحت سے آرام لیتے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ آرام کرتے، پانی پیتے ادھر ادھر، اس لیے اس کو راحت سے لیا گیا ہے. ورنہ یہی نماز تہجد ہے اور یہی قیام اللیل ہے اور یہی تراویح ہے. مختلف نام مشہور ہو جانے سے نماز مختلف نہیں ہے، نماز ایک ہی ہے. جیسے کہ آپ چاشت کی نماز لے لیں، چاشت کی نماز کے سلسلے میں اشراق بھی مشہور ہے، چاشت بھی ہے، اور اسی طرح سے اوابین، یہ سب ایک ہی نماز ہے. صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاشراق، یہ سب ایک ہی نماز ہے. تینوں نماز ایک ہی، نام الگ الگ ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ اب یہ نماز الگ الگ ہے، مسئلہ وہی ہے. اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ کو بالکل واضح کر دیا، اور اس حدیث سے بالکل مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چاہے رمضان کا معاملہ ہو اور چاہے غیر رمضان کا معاملہ ہو. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، وہی لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز ہے، ان کے بڑے بڑے اکابرین نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی تھی نا آخری عشرے میں، 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی تھی، آپ سے الگ نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. آپ سے الگ نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے الگ سے نماز پڑھی ہے. تو یہ کہنا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے اور اس میں تراویح نہیں ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے، لہٰذا اس کو زائل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر یہ ثابت ہے، اور یہ صحیح سندوں سے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کرتا ہے گویا کہ وہ راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے. یہ کہوں گا کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ 20 رکعت والی جو روایت ہے اس روایت پہ محدثین کا اتفاق ہے. جو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اس روایت پہ کلام ہے، اور محدثین نے کلام کیا ہے، اور وہ روایت صحیح نہیں ہے. 8 رکعت کے حوالے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 8 رکعت اور وتر پڑھائی، 8 رکعت اور وتر پڑھائی. تو یہ 8 رکعت اور وتر پڑھانے کے حوالے سے ابن حبان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ 8 رکعت ہے. اسی طرح سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کہ کچھ غلطی ہو گئی، یعنی کوئی کام کر دیا جو درست نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے، یعنی اس نے کہا کہ مجھ سے کام سرزد ہو گیا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی جو عورتیں تھیں نا، اس نے یہ کہا کہ ہمیں قرآن معلوم نہیں ہے، ہمیں قرآن پڑھنا معلوم نہیں ہے، آپ ہمیں تراویح کی نماز پڑھا دیں. تو میں نے اس کی 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہاں خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز جائز ہے، اور اسی کو تقریری حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں صحابہ نے کوئی کام کیا اور آپ خاموش رہے. اسی طرح سے سعید بن یزید کے حوالے سے موطا امام مالک میں جو روایت بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، جو لوگ 20 رکعت والی جو روایت
سعید بن میمون کے حوالے سے جس پہ کلام ہے اور اس نے اس کا زمانہ بھی نہیں پایا، جس کو بنیاد بنا کر کے پیش کرتے ہیں، وہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن سعید بن یزید کے حوالے سے جو روایت موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. گویا کہ 11 رکعت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی عمل کیا، اور صحابہ کے بعد کا بھی ادوار آپ دیکھیں گے، وہ صحابہ کے بعد کے جو ادوار ہے اس میں بھی آپ کو یہی ملیں گے 8 اور 8 کے ساتھ 3 11. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اور اس پر صحابہ نے بھی عمل کیا ہے. 20 رکعت والی جو بات کہی جاتی ہے اور پھیلائی جاتی ہے وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اور جو لوگ 20 کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں 20 رکعت تراویح ہے، تو جس روایت کو وہ لوگ بنیاد بناتے ہیں انہی کے علماء اور ان کے بڑے بڑے جو اکابرین میں سے ہیں، انہی کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے، سخت کمزور ہے. لہٰذا اس روایت کو بنیاد بنا کر کے صحیح اور متفق علیہ روایت کو چھوڑ دینا یا ترک کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے اور کتاب و سنت سے اگر محبت ہے تو جو چیز صحیح سند سے ثابت ہے اس کو ہم اپنائیں، اس پر عمل کریں اور اسی کے حساب سے ہم عوام کے درمیان بھی اس بات کو پھیلائیں تاکہ عوام بھی اس کے طرف راغب ہو اور عمل کر سکے. اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو صحیح دین سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علی النبی.